مذاکرات کامیاب ہو گئے. جناب چیئرمین شکریہ. کل سینیٹر طاہر بزنجو صاحب نے پرسوں یا کل بحث کا آغاز کیا تھا دہشت گردی اور ملک میں ٹیررزم اور بلوچستان کے اوپر. تو میں آپ کے توسط سے چند منٹ اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جناب چیئرمین، پاکستان جو ہے وہ ایک یونیک ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے، اور وہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ اٹ از امپارٹنگ اینڈ اٹ از ایکسپیرینسنگ ٹیررزم. دیر آر جناب چیئرمین 3 فارمز آف ٹیررزم جو اس وقت پاکستان کے سامنے ہے. ایک ہے terrorism, violence against Pakistan by non-state actors. دوسرا ہے جناب چیئرمین صاحب economic terrorism against Pakistan جو IMF اور ورلڈ بینک کی صورت میں ہو رہا ہے پاکستان میں. اور تیسرا جناب چیئرمین جو ٹیررزم ہے وہ پاکستان کی ریاست اپنے شہریوں پہ کر رہی ہے. یہ جو ٹیررزم ہے اس وقت ملک کے اندر جناب چیئرمین، اس نے ایک سڈن انکریز دیکھنے میں آیا، اور اس میں 14 soldiers were martyred when 2 security vehicles moving from Pasni to Umara were ambushed on the 3rd of November 2023. Number 2, on the 3rd of November 2023, a bomb blast targeted the police in DG Khan. Number 3, on 4th of November 2003, there was an attack on a PAF training base in Miawali, which was thwarted as all the 9 terrorists were killed. And it is strange coincidence that in the recent attack, in the recent past, this base has been subjected to 2 attacks, one by militants and another by a political party. Four personnel of Pakistan Army, including a lieutenant colonel, were martyred. 5 on 8th of November 2023, 2 policemen were martyred and 3 others sustained injuries when unidentified armed men attacked the camp office of a private oil and gas company. جناب چیئرمین، جو ٹیررسٹ اٹیکس ان پاکستان ہیں وہ پہلے ہاف آف 2009 میں انہوں نے ٹوٹل آف 271 اٹیکس ہوئے، جس سے 389 لوگ شہید ہوئے اور 656 انجرڈ ہوئے. اور جو اگلا جو نیکسٹ ہاف آف 2023 ہے وہ کچھ بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا. جناب چیئرمین، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو سڈن اٹیک آن پاکستان آرمڈ فورسز انسٹالیشنز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئنسیڈنٹل ہے یا ویسے یہ کوئنسائڈ کرتا ہے ود دی ریٹرن آف دی اللیگل افغان ریفیوجیز ان پاکستان. اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جناب چیئرمین کہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا ریفیوجیز کا، جو شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایمبٹ میں نہیں آتا تھا، لیکن اگر کوئی ایسی نیشنل سیکیورٹی پرائیورٹیز تھیں تو اس وقت سینٹ آف پاکستان موجود تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس پالیسی کا اعلان سینٹ میں کرتے اور پارلیمان کو اس میں کانفیڈنس میں لیا جانا چاہیے تھا. جناب چیئرمین، ایک اور ریزن جو ہو سکتا ہے ان اٹیکس کے انکریز کا وہ یہ ہے کہ سی پیک اس کا ایک وجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ چائنا کو کنفائن کرنا چاہتی ہیں
اور اس میں وہ پاکستان کو اس سلسلے میں ڈیسٹیبلائز بھی کر رہی ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مغربی طاقتوں کا اس وقت نمبر 1 اسٹیٹ ہے، اور جو استعمال کیا جا رہا ہے فار دی کنٹینمنٹ آف چائنا۔ ایکسکیوز می جناب چیئرمین، ایک اور ریزن جو اس کا ہو سکتا ہے جناب چیئرمین، اور جس کا ڈائریکٹ نیکسس ہے، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ایک ڈیل ہوئی تھی، اور اس ڈیل کے لیے اس وقت کی پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل اس لیے ہوئی تھی کہ ان کو ایک ملیٹنٹ ونگ کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آج دن تک وہ جو ڈیل ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوئی، اس کے کیا ڈیٹیلز تھے، وہ آج دن تک پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ کتنے پیسے دیے گئے یا کتنے فنڈز استعمال ہوئے اس کے اندر، وہ بھی آج دن تک جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بات نہیں آ سکی۔ اور جناب چیئرمین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان گورنمنٹ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں طالبان گورنمنٹ کو انوالو جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں جناب چیئرمین، پاکستان کی جو اپنی انٹرنل فالٹ لائنز ہیں، اور پرٹیکولرلی بلوچستان، ان میں خطرات لاحق ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل سامراج ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور لہٰذا یہ بات اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ جو انٹرنل فالٹ لائنز ہیں ان کو ہم نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں اور ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ بلوچستان کی صورتحال کے لیے جناب چیئرمین، میری جو تجاویز ہیں وہ نمبر 1 ہے کہ پیس اینڈ سٹیبلٹی ان بلوچستان جو ہے وہ صرف اس وقت فلو کر سکتا ہے جب ڈیولپمنٹ، ڈائلاگ اینڈ ریکگنیشن آف دا رائٹس آف دا پیپل آف بلوچستان جو ہے ہو، یعنی ڈی ڈی آر، ڈیولپمنٹ، ڈائلاگ اینڈ ریکگنیشن آف دا رائٹس آف دا پیپل آف بلوچستان۔ نمبر 2، فزیکل اور پروونشل اٹانومی جو انویسج کی گئی ان دا کانسٹیٹیوشن، اس کو فوری طور پہ اور عملی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ نمبر 3، اسٹرکٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی in utilization of provincial government development funds be ensured۔ فنڈز فیڈرل گورنمنٹ سے نکلتے ہیں لیکن پروونشل گورنمنٹ اور ادھر ادھر خرد برد ہو جاتے ہیں اور بلوچستان کے عوام تک نہیں پہنچتے۔ جو بات ابھی بزنجو صاحب نے کہی، نمبر 4 میرا پوائنٹ وہی ہے کہ دی کلچر آف گورننس تھرو چیک پوسٹس اینڈ کنٹونمنٹس be dispersed with۔ نمبر 5 جناب چیئرمین، مسنگ پرسنز کو فوری طور پہ کورٹس کے اندر پروڈیوس کیا جائے، اور اگر ان کے خلاف کوئی چارجز ہیں تو ان کو ان کورٹس کے اندر جو ہے وہ چارجز ان کورٹس میں ان کے خلاف لگائے جائیں، اور یہ کلچر آف مسنگ پرسنز کو ختم کیا جائے، اور اسٹرکٹ adherence to Articles 10 and 10A of the Constitution۔ جناب چیئرمین، implementation نمبر 6، implementation of Article 172(3) of the Constitution 73، یعنی 50% اونرشپ صوبے کی اور 50% اونرشپ فیڈرل گورنمنٹ کی آئل، گیس اینڈ نیچرل ریسورسز میں۔ انفارچونیٹلی ہماری حکومت رہی، اس میں کچھ نہ ہوا۔ پی ایم ایل این کی حکومت رہی، اس میں کچھ نہ ہوا۔
आर्टिकल 172(3) का मैकेनिज्म आज दिन तक इस्लामाबाद ने नहीं बना के दिया। आर्टिकल 172(3) जो 50% ओनरशिप देता है सूबे को और वफाक को, वो आज दिन तक अनइम्प्लीमेंटेड पड़ा हुआ है जनाब चेयरमैन। और जब तक लोग अपने वसाइल के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होगा, ये सूरत हाल जो है ये चलती रहेगी। और आखिर में जनाब चेयरमैन, 1 सेकंड के अंदर, ये तमाम तर डिसीजंस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ले सकती है, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो इंस्टॉल हो through fair and free and transparent elections that are to be held on the 8th of February 2024. Number 2, even playing fields should be provided to all political parties. Number 3, that arrests and detentions on frivolous charges be dispensed with. Those arrested and detained under substantive charge of violence against state institutions be dealt with in accordance with law. And number 4, lastly, Mr. Chairman, that all political parties be allowed to carry out their election campaign by holding public meetings. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जनाब। Honorable Leader of the House, please.